الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اللہم اعذرنی من النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، آمین یا رب العالمین۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکت سے اور جتنی بھی نعمتیں اس نے ہمارے اوپر کی ہیں، ان سب نعمتوں کو ہم اس کا شکر گزار ہیں کہ اس نے ان تمام نعمتوں سے ہمیں نوازا۔ اور انہی نعمتوں میں سے ایک چھوٹی سی نعمت ہے جو ہم ہر ہفتے اس بیٹھک کے اندر جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی پروردگار بھی ہے، ہمارا کوئی خالق بھی ہے، ہمارا کوئی رازق بھی ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، اس دنیا کے اندر بھیجا اور ہمیں بہترین صلاحیتوں سے نوازا، ہمیں خوبصورت شخصیت سے نوازا، اور ہمیں اس حسین و جمیل دنیا کے اندر صرف اس لیے بھیجا تاکہ وہ اب ہمارا امتحان لے کہ یہ میرا بندہ جو مجھ سے وعدہ کر کے آیا، جو سورہ اعراف کے اندر آتا ہے، الست بربکم، کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب ہم اللہ کے ہاں مرے ہوئے تھے، یعنی ہماری روحیں اللہ کے پاس تھیں۔ اس کے بعد پھر ہمارے جسم اور ہماری روح کو ملا دیا گیا، پھر ہمیں زندگی بخشی گئی، اور اس زندگی کے ساتھ ہمیں پھر اس دنیا کے اندر امتحان کے لیے بھیجا گیا۔ جب اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اس وقت ہم سب نے کہا تھا قالوا بلا، کہ بالکل آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ ایک وعدہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا، اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر کے اب دنیا میں آئے ہیں اس امتحان کو پورا کرنے کے لیے کہ آپ اپنے اس خالق کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں، اور اس 40-50 سال کی یا 60 سال کی زندگی کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اور آخرت میں پھر اربوں سال کی زندگی اپنی مرضی کی گزاریں۔ تو یہ انسان کا ایک چھوٹا سا امتحان ہے۔ اگر انسان اس امتحان کو بھول کر الٹب زندگی گزارتا ہے، یعنی اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ زندگی جانوروں کی سی زندگی ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اس طرح بیان کیا، یہ میں بات اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ یہ لوگ جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، اللہ نے انہیں کان دیے لیکن وہ کان سے بات کو سن کر انسنا کر دیتے ہیں۔ اللہ نے ان کو آنکھیں دیں، وہ آنکھوں سے اللہ کی نشانیاں آئے روز دیکھتے ہیں، اللہ کے جو معجزات ہیں اس زمین کے اندر، اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر، وہ انہیں دیکھتے ہیں، لیکن وہ انہیں دیکھنے کا آسانی دیکھتے، یعنی اندیکھا کر دیتے۔ پھر اللہ نے انہیں سمجھ دی، انہیں دل دیے، انہیں دماغ دیے، لیکن وہ ان کا استعمال نہیں کرتے، بلکہ دنیاوی معاملات کو چلانے کے لیے وہ ان کا استعمال کرتے ہیں، لیکن دینی معاملات کو سمجھنے کے لیے، دین کا فہم حاصل کرنے کے لیے، اپنے خالق کو تلاش کرنے کے لیے جس نے اسے حسین خلقت میں پیدا کیا، بلکہ کائنات کی ہر چیز کو اس نے ایک حسین خلقت دی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سجدہ کے اندر آیت نمبر 7 کے اندر، الذی احسن کل شیء خلق، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز بنائی ہے بہترین بنائی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ سورہ انبیاء کے اندر آتا ہے آیت نمبر 30 کے اندر کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان جڑے ہوئے تھے، ہم نے انہیں آپس میں پھاڑ دیا۔ ایک صدی تک، تو یہاں آپ کہہ لیں کہ یہ تقریباً 1915 کے اندر
یہ چیز اسٹیبلش ہوئی ہے کہ ہاں زمین اور آسمان واقعی جڑے ہوئے تھے اور یہ آپس میں پھٹ کر الگ ہوئے. پھر اس تھیوری کو بگ بینگ کا نام دے دیا گیا. اور آپ بگ بینگ کے حوالے سے جب پڑھیں گے تو دیکھیں گے کس طرح ایڈون ہبل نے 1915 میں یا 1929 میں غالباً اس تھیوری کو اسٹیبلش کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ سارا سنیریو بیان کیا کہ کس طرح یہ زمین اور آسمان آپس میں جڑے ہوئے تھے اور پھر انہیں پھاڑ کر الگ کیا گیا. پھر انہوں نے کہا کہ اگر اتنا بڑا دھماکہ کائنات کے اندر ہو سکتا ہے تو کائنات کے اندر اس دھماکے کے کوئی نہ کوئی آثار، کوئی ویوز ضرور موجود ہوں گی. اور پھر اب انہوں نے اس چیز کو بھی اسٹیبلش کر دیا، وہ ویو بھی انہیں اس کائنات کے اندر مل گئی. اور یہ کائنات اتنی زیادہ وسیع ہے کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. شاید آج سے غالباً 5-6 مہینے پہلے کے کسی لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا، کائنات کا ایک مختصر سا تعارف میں نے آپ کو کروایا تھا کہ ہماری اس کائنات کے اندر جہاں تک ابھی سائنس نے پاسبل ہو کے ریسرچ کی ہے، یعنی جہاں تک ان کی لمیٹیشن ہے سائنس کی، جہاں تک وہ پہنچ سکی ہے، اس سارے اندازے کے مطابق ہماری اس گیلیکسی کے اندر 250 ارب گیلیکسیز ہیں. ہماری اس کائنات کے اندر ہماری اس کائنات کے اندر 250 ارب گیلیکسیز ہیں. اور ان میں سے ایک گیلیکسی یہ ہماری ملکی وے ہے جس میں ہم رہتے ہیں. اور ہماری اس ملکی وے کے اندر 3 ارب سورج ہیں، اور ان میں سے ایک سورج یہ جو ہمیں نظر آتا ہے یہ ہے، اور یہ ہماری گیلیکسی کا سب سے چھوٹا سورج ہے. اس طرح کے 3 ارب سورج اور ہیں جو اس سے زیادہ بڑے ہیں. اور جو ہماری زمین کے سب سے زیادہ قریب گیلیکسی ہے وہ 9 لاکھ نوری سال دور ہے. 9 لاکھ نوری سال دور. اور ایک نوری سال ہی اگر آپ کو سفر کرنا پڑ جائے، یعنی کائنات کے اندر جو پیمانہ استعمال کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں لائٹ ایئر، نوری سال. جس طرح ہمارے انچ کا پیمانہ یا اسکیئر میٹر کا پیمانہ استعمال کیا جاتا ہے، کائنات کے اندر چیزوں کا فاصلہ معلوم کرنے کے لیے نوری سال، لائٹ ایئر استعمال کیا جاتا ہے. اگر روشنی 1 سال تک سفر کرتی رہے تو جتنا فاصلہ طے کرے گی صرف 1 نوری سال کمپلیٹ ہوگا. اگر روشنی 1 سال تک سفر کرتی رہے تو صرف 1 نوری سال مکمل کرے گی. اور ہماری اس کائنات میں جو سب سے زیادہ ہمارے قریب گیلیکسی ہے وہ 9 لاکھ نوری سال دور ہے. اور روشنی کی سپیڈ پتہ کتنی ہے؟ پتہ ہے کسی کو روشنی کی سپیڈ کا؟ روشنی 1 سیکنڈ کے اندر زمین کے 7 چکر لگا سکتی ہے 1 سیکنڈ میں. یعنی ایک چکر 0.013 پر سیکنڈ زمین کا، 1 سیکنڈ میں 7 چکر. اور پوری زمین کا سرکمفرنس، یعنی یہ زمین ہے، آپ یہاں سے شروع کریں چلنا، پورا زمین گھوم کے دوبارہ یہاں پہ آ جائیں، 40,000 کلومیٹر بنتا ہے. اتنی تیز چلنے والی چیز اگر 1 سال تک سفر کرتی رہے تو پہلی گیلیکسی تک نہیں پہنچ سکتی، اور وہ 9 لاکھ نوری سال کے فاصلے پر. چلیے، یہ تو میں نے آپ کو کائنات کا تعارف کروا دیا، آپ کے رب کا، آپ کے خالق کا تعارف کروا دیا کہ انسان کی یہاں پہ اس کائنات کے اندر کیا حیثیت ہے. یہ میں نے انسان کی اوقات اس کو یاد کروانے کی کوشش کی کہ انسان اپنے آپ کو کیا سمجھے بیٹھا ہے. اس کی کوئی اوقات نہیں اس کائنات کے اندر. جب اس کا خالق اسے پکڑ لے گا، یعنی اسے موت آ جائے گی، اس کے سامنے یہ تمام حقیقتیں کھل جائیں گی. اور آج انسان دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اسے دن میں 5 دفعہ بلاتا ہے، لیکن اسے کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، اسے کوئی فکر نہیں ہے. وہ الٹب زندگی گزار رہا ہے، شوتر با مہار کی طرح زندگی گزار رہا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے رمضان المبارک کے حوالے سے، کہ رمضان کی کیا فضیلت ہے، رمضان کی کیا اہمیت ہے جو قرآن و سنت کے اندر ہمیں ملتی. اس چیز کو کور کرنے کے لیے آپ اگر قرآن کو پڑھیں گے
تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر سب سے پہلے اس چیز کو ڈسکس کیا آیت نمبر 183 کے اندر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری کی روش اختیار کرو، زہد کو اپناؤ اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دے دیا مومنین کو کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. فرض سے مراد یہ ہے کہ اگر اب ہم روزے نہیں رکھیں گے تو ہم گناہ کے مرتکب ہوں گے. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے اللہ کا تعارف کروا دیا، اب آپ کو کسی حد تک یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ کا خالق کس رتبہ پر فائز ہے. بلکہ میں اس رتبے کو اپنی زبان سے تو نہیں بیان کر سکتا، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق جس رتبے پر بھی ہے، لیکن میں نے اپنی ایک حقیر سی کوشش کے ذریعے اللہ کا تعارف کروانے کی کوشش کی ہے. اور وہ ہستی، وہ ذات اب آپ کو یہ حکم کر رہی ہے کہ اس نے آپ پر روزے فرض کیے ہیں. یعنی روزوں کو چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب ہر اپنی پوری کوشش آپ نے اس بات پر صرف کرنی ہے کہ اب آگے رمضان آ رہا ہے، یہاں تو پیر کو پہلا روزہ ہوگا، اگر یہ شعبان کا مہینہ 29 کا ہوا، اگر یہ مہینہ 30 کا ہوا تو منگل کا روزہ ہوگا. اب یہ بات آپ جان لے کہ آپ کے رب نے آپ کو حکم دے دیا گیا ہے کہ اے ایمان والو، سب سے پہلے شرط کیا عائد کی؟ ایمان والے. اگر اب کوئی شخص رمضان کے روزے نہیں رکھ رہا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ حکم اس کے لیے نہیں رہا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان والا نہیں ہے. یہاں پہ اللہ نے شرط عائد کی ہے، اے ایمان والو. جو ایمان والا ہوگا یقیناً آگے والے حکم پر بھی وہی عمل کرے گا. تو اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ روزے ہم پر فرض ہیں. اس میں کچھ یعنی استثناء والے معاملات ہیں، وہ ہم آگے انشاءاللہ پورے رمضان کے اندر انہیں ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ نے سفر کرنا ہے تو اس حالت میں آپ روزوں کو چھوڑ سکتے ہیں، آپ بعد میں قضا دیں گے. اگر آپ بیمار ہیں تو بیمار انسان بھی روزے کو چھوڑ سکتا ہے، وہ بعد میں اس کی قضا کرے گا، وہ ہم بعد میں انشاءاللہ معاملہ ڈسکس کریں گے. لیکن اگر ایک انسان بالکل تندرست ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کسی صورت بھی روزوں کی معافی نہیں. فرض روزے اسے رکھنے پڑیں گے، نماز فرض جو ہے اسے پڑھنی پڑے گی، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور آگے حج اگر وہ صاحب استطاعت ہے. اب یہاں ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ روزے انسان پر فرض ہیں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ روزے رکھنے کا انسان کی ذات پر، انسان کو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، اس کے کیا بینیفٹس ہیں، اور انسان کو کیا پیکیجز پھر اللہ تعالیٰ دے گا اس دنیا کے اندر، اور ان روزوں کا اجر اسے کیا ملے گا، اور پھر آخرت میں اس کے لیے کیا معاملہ کیا جائے گا. سب سے پہلے امام موطا کے اندر روایت ہے، جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کرے گا، قیام سے مراد آپ نماز تراویح لگا لیں یا نوافل لگا لیں اضافی، اگر آپ رات کو پڑھتے ہیں رمضان کے اندر. جو شخص ایمان کے ساتھ، یہاں بھی ایمان شرط ہے، اور ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کرے گا، اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ نہیں، صغیرہ گناہ. صغیرہ گناہ سے مراد چھوٹے گناہ، یعنی بعض اوقات انسان غیر ارادی طور پر کوئی ایسا عمل کر جاتا ہے جو اس کی نظر میں اس وقت گناہ نہیں ہوتا، لیکن بعد میں اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ گناہ تھا. اس قسم کے جتنے بھی چھوٹے موٹے گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ انسان کے معاف کر دیتا ہے. لیکن کبیرہ گناہ کے لیے آپ کو سچے دل سے توبہ کرنی پڑتی ہے.
کبیرہ گناہ سے مراد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، ان الشرک لظلم العظیم، سورہ لقمان کے اندر، کہ شرک ظلم عظیم ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، والدین کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ کے اندر آتا ہے۔ نمبر 3، کسی کو ناحق قتل کرنا کبیرہ گناہ کے اندر آتا ہے۔ اس کے اندر نمبر 4 آپ ایڈ کر لیں، زنا کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ کے اندر آتا ہے۔ تو یہ کبیرہ گناہ ایسے گناہ ہیں کہ ان کے لیے آپ کو توبہ کرنی پڑے گی، لیکن جو آپ کے صغیرہ گناہ ہیں وہ رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ دھو دے گا۔ توبہ کی کیا شرائط ہے توبہ کرنے کی؟ سب سے پہلے کہ انسان سچے دل سے توبہ کرے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو اس نے گناہ کیا ہے اب پکے دل سے یہ عزم کرے کہ میں نے یہ گناہ دوبارہ نہیں کرنا۔ نمبر 3، اپنے اس کیے ہوئے گناہ پر شرمندہ ہو، شرمندگی کا احساس اس کے اندر پیدا ہو۔ دوسری روایت ہے صحیح بخاری کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، یعنی انسان اور گناہ کے درمیان روزہ ایک ڈھال کا کام کرتا ہے۔ تو جس شخص نے بھی روزہ رکھا ہے اسے چاہیے کہ کوئی بے حیائی کی بات نہ کرے، نمبر 1۔ نمبر 2، شور شرابہ نہ کرے۔ پھر ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ کسی قسم کی بھی کوئی لغو حرکت نہ کرے، بلکہ یہاں تک کہ اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑنے کی کوشش کرے تو وہ صرف آگے سے اتنا کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ تو یہ ان روایات کے اندر آپ کو رمضان کے حوالے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو یہ انسان کی ساری اخلاقی اصلاح ہو رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک بات کے ذریعے بھی ساری بات سمجھا سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بہت سی روایات کے ذریعے ہم تک وہ تمام باتیں پہنچا دی کہ اگر انسان کو ایک اینگل سے بات نہیں سمجھ آ رہی تو اسے دوسرے اینگل سے سمجھا دی جائے، دوسرے اینگل سے نہیں سمجھ آ رہی تو اسے تیسرے اینگل سے سمجھا دی جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نماز سے لے کے دوسرے نماز تک جو گناہ انسان کرتا ہے، یعنی لگا لیں کہ زہر سے لے کے عصر کے درمیان کے گناہ، عصر سے لے کے مغرب کے درمیان کے گناہ، مغرب سے لے کے عشاء کے درمیان کے گناہ، ان دونوں نمازوں کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں وہ نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ صاف کر دیتے ہیں۔ صرف صغیرہ گناہ، یہاں پہ صغیرہ چھوٹے گناہوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن جو کبیرہ گناہ ہے وہ توبہ سے معاف ہو گئے، نمبر 1۔ نمبر 2، ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعے کے درمیان انسان جو گناہ کرتا ہے صغیرہ، وہ اللہ تعالیٰ ان دونوں جمعوں کی برکت سے صاف کر دیتے ہیں۔ نمبر 3، ایک رمضان سے لے کے دوسرے رمضان کے درمیان انسان جتنے بھی گناہ کرتا ہے وہ رمضان کی برکت سے صاف ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اب آپ کی زندگی میں رمضان آ گیا تو آپ کے گناہ معاف، نہیں۔ آگے میں روایت بیان کروں گا، اگر رمضان کے انسان روزے رکھتا ہے اور اگلے رمضان کے بھی اس نے روزے رکھے، اس کے لیے صرف یہ پیکیج ہے کہ اس کے دونوں رمضان کے گناہ اللہ تعالیٰ صاف کر دیں گے، صرف صغیرہ گناہ۔ یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں آپ کبیرہ گناہ ہی نہ سمجھتے رہیں۔ اگلی روایت ہے، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے روزہ رکھ کر بھی غلط کام نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، یعنی پھر وہ روزہ نہ رکھے۔ اگر روزہ اس کی ذات پر، اس کی اخلاقیات پر، اس کے ذہن پر، اس کے دل پر کوئی اثر نہیں کر رہا تو پھر ایسے روزے کی انسان کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ روزہ چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی بھوک پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اصل چیز چاہتا ہے کہ روزے کے ذریعے آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہو، آپ کے اندر وہ تمام صلاحیتیں پیدا ہوں جو ایک دیندار انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا ہر عمل، یعنی آدم کے بیٹے کا، یعنی ہمارے متعلق یہ قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے،
کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، لیکن روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کا تعارف میں نے آپ کو پہلے کروا دیا۔ یہ تعارف کروانے کا اصل مقصد ہی یہ تھا کہ اب جب آگے ان روایات کو بیان کیا جائے تو اللہ کا وہ تعارف آپ کے ذہن میں رہے کہ اس کائنات کے اندر ہماری حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اگر کبھی بارہا مجھے موقع ملا تو اللہ تعالیٰ کے تعارف کے اوپر انشاءاللہ میں آپ کو لیکچر دوں گا۔ تو اسی حدیث کا اگلا پورشن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ یہ بہت بڑی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھایا کرتے تھے، اور آپ جب احادیث کے اندر پڑھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کئی احادیث کے اندر آپ کو ملے گا کہ آپ یہ بیان فرماتے تھے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ آگے پھر آپ نے فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ کستوری کہتے ہیں کہ جو ہرن کی ناف سے خوشبو حاصل کی جاتی ہے۔ یہ آپ جب ریسرچ کریں گے نا گوگل پہ یا ویکیپیڈیا کے اندر تو آپ کو مل جائے گا، یہ ہرن کی ناف کے اندر سے یہ خوشبو حاصل کی جاتی ہے۔ بڑی مزیدار خوشبو ہوتی ہے اور بہت مہنگے داموں بکتی ہے۔ یعنی خاص قسم کا ہرن۔ تو یہ بھائی نے یعنی اس بات کی وضاحت بھی کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ، یعنی سب سے مشکل جو خوشبو حاصل کی جاتی ہے اور سب سے مہنگی جو خوشبو بکتی ہے اس سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو جب میں نے دیکھا کہ کستوری میں ایسی کیا خاصیت ہے تو میں نے پھر اس کے متعلق مطالعہ کیا، پھر میں نے جانا کہ ہاں یہ خوشبو واقعی سب سے مہنگی اور سب سے مشکل حاصل کی جاتی ہے۔ اسی روایت کا تیسرا پورشن کہ روزہ دار کے لیے خوشی کے دو موقع ہیں۔ نمبر ایک، جب وہ افطاری کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جب ایک شخص روزہ رکھتا ہے تو افطاری کے وقت اس کے لیے خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ تو یہ خوشی کا موقع وہی انسان محسوس کر سکتا ہے جو روزہ رکھتا ہے۔ جس نے کبھی روزہ رکھا ہی نہیں ہے وہ اس خوشی کو کبھی محسوس نہیں کر سکتا۔ نمبر ایک، افطاری کے وقت۔ نمبر دو، اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ تو دوسری یعنی خوشی تو میں کہتا ہوں کہ لاکھوں میں ایک انسان کو ملے گی، لاکھوں میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا موقع۔ اگلی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میری امت کا مفلس انسان کون ہے؟ مفلس شخص کون ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت کا مفلس انسان وہی ہوگا جس کے پاس مال کم ہو، جس کے پاس دولت زیادہ نہ ہو۔ ظاہری بات ہے مفلس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن، بڑی زبردست بات ہے، غور سے سنیے، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز ڈھیر ساری لے کر آئے گا، روزہ ڈھیر سارا لے کر آئے گا، اور ایسے ہی اچھے اچھے اعمال ڈھیروں بھر کر لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کی حق تلفی کی ہوگی، کسی کو دھوکہ دیا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا۔ یہ سارے اعمال اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے، بلکہ جن لوگوں کے ساتھ اس نے زیادتیاں کی ہوں گی ان سب لوگوں کو بلایا جائے گا، اور اس کی یہ ساری نیکیاں جو ڈھیر بھر کر یہ لایا ہے ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ سب سے زیادہ شرمندگی کی بات اور سب سے زیادہ نقصان دہ اگر کوئی انسان ہوگا تو وہ یہ شخص ہے جس کے پاس نماز بھی ڈھیر بھر ہوگی، روزے بھی، ہر چیز، ہر اچھے اچھے عمل، لیکن اس نے کیا کیا؟ کسی پر تہمت لگائی، کسی کا ناحق مال کھایا، کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کو گالی دی۔ تو ان تمام جو لوگ ہوں گے انہیں ان کا حق نیکیوں کی صورت میں دیا جائے گا اس سے لے کے، اور اب دیکھا جائے گا کہ اس شخص کی ساری نیکیاں دینے کے بعد بھی ان کا حق ادا نہیں ہوا۔ اب پھر کیا کیا جائے گا؟ نیکیاں تو اس کے بعد ہے نہیں، اب ان لوگوں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے گئے۔ تو اگر انسان نماز پڑھتا ہے،
اس حدیث سے جو سبق میں ہمیں ملتا ہے، تو اس کے اندر ایک نمازی والی ساری صلاحیتیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو روزہ ہمیں جو سبق دیتا ہے وہ اس کتاب کے اندر ہمیں نظر آنا چاہیے، یعنی اس شخص کے اندر۔ تو اگر کوئی انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو زکوٰۃ سے ہم نے جو حاصل کرنا ہے وہ اس شخص کے اندر ہمیں نظر آنا چاہیے، نہ کہ ایک شخص نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے تو قیامت والے دن اس کے یہ کام کوئی کام نہ ہے۔ تو انسان کے اندر وہ ساری چیزیں پیدا ہونی چاہیے نماز اور روزے کے ساتھ۔ اگلی روایت ہے جو ہمارے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ رمضان میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک روایت کے اندر ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جو لوگ روزے نہیں رکھتے رمضان کے اندر بھی، یا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، تو اب تو ان کے اوپر سوال بنتا ہے نا کہ ویسے تو چلیں شیطان یا جنوں میں سے ہو یا شیطان ہو، وہ تو کھلے ہیں چلیں تو نماز نہیں پڑھتے، اب کیا مسئلہ ہے؟ تو یہاں سے یہ سمجھ آتا ہے کہ اب ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے کہ وہ رمضان ہو یا غیر رمضان انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی زندگی اسی روٹین کے ساتھ گزر رہی۔ اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی پہلی رات ہی شیاطین اور سرکش جنات کو جکڑ دیا جاتا ہے، یعنی انہیں جس طرح ہم مجرم کو جیل میں بند کرتے ہیں انہیں اس طرح جیل میں بند کر دیا جاتا ہے، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ کوئی دروازہ بند نہیں رہتا، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا، اور ایک منادی کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ جو بھی خیر و بھلائی چاہتا ہے وہ آگے بڑھ کر حاصل کر لے، اور جو شر پسند ہے اسے وہیں پر روک دیا جاتا ہے۔ یہ رمضان کی آفر انسان کو دی جاتی ہے کہ اب تم جتنی بھی بھلائیاں اپنے لیے جمع کر سکتے ہو جمع کر لو۔ آگے میں ایک روایت بیان کروں گا، وہ بار بار میرے ذہن میں آ رہی لیکن میں بیان نہیں کرنا چاہ رہا، وہ اس کو اسی موقع پہ بیان کروں گا۔ اگلی روایت ہے صحیح مسلم کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے ہر اچھے عمل کا اجر اسے 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک بڑھا کر دیا جاتا ہے، یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ لیکن روزے کا جو اجر ہے یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہی انسان کو دے گا۔ روزے کے متعلق کیوں اتنا کہا گیا کہ یہ صرف اللہ کہتے ہیں کہ میرے لیے ہے، اس کا اجر میں صرف آخرت میں دوں گا، ایسا کیوں کہا گیا؟ اس بات پر جب میں انفسائز کیا، غور کیا، تو میں نے دیکھا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر کسی انسان کا روزہ ہے اور شدید گرمی کے اندر وہ کسی روم کے اندر بیٹھا ہے، اس کے سامنے پانی کا گلاس ہو تو کبھی نہیں پیے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک مومن کی پوری زندگی کے اندر یہی معاملہ چاہتا ہے کہ جب بھی وہ گناہ کرنے لگے تو اس کے ذہن میں فوراً آ جائے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب ایک روزہ دار اسے پیاس بھی لگی ہے، گرمی کی شدت بھی زیادہ ہے، ایک تنہائی کے اندر وہ پانی کا گلاس نہیں پی رہا، کیوں؟ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اتنے بڑے بڑے گناہ انسان کیسے کر سکتا ہے؟ ظاہری بات ہے وہاں بھی اسے یہی کیفیت اس پہ طاری رہنی چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روزے کا اجر میں آخرت میں ہی انسان کو دوں گا، اور اب اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کتنے گناہ بڑھا کر دے گا۔ اگلی روایت ہے مسند احمد کے اندر کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن انسان کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اے اللہ، یہ تیرا بندہ ہے، میں نے دنیا میں اسے بھوک پیاس برداشت کروائی اور اسے بہت سی نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، اب اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ اے اللہ، میں نے اسے تلاوت کے ذریعے رات کو جاگتے رکھا، تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اگر سفارش کے موضوع پر آپ نے کوئی ایسی کتاب پڑھنی ہے کہ آپ کو وہ میدان محشر کے اندر کھڑا کر دے اور آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ اس دن سفارش کی کیا اہمیت ہے، تو آپ پڑھیں ریحان احمد یوسفی کی کتاب
جب زندگی شروع ہوگی، 250-300 صفحات کی کتاب ہے۔ تو آپ جب یہ کتاب پڑھیں گے تو میں دعوے کے ساتھ آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ میدان محشر کے اندر اپنے آپ کو کھڑا پائیں گے جتنی دیر آپ کتاب پڑھیں گے۔ اور جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو اس دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کتاب کو پڑھنے سے روک نہیں سکتی، یعنی اس شدت، اس قسم کی کیفیت ہے اس کتاب کے اندر، اور آپ روئے بغیر اس کتاب کو نہیں پڑھ سکتے۔ میں نے جتنے لوگوں کو وہ کتاب پڑھنے کے لیے دی ہے انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ہم روئے بغیر اس کتاب کو نہیں پڑھ سکے۔ ریحان احمد یوسفی، جن کی کنیت ہے ابو یحییٰ، کتاب کا نام ہے جب زندگی شروع ہوگی، اور وہ کتاب مجھے اتنی دلچسپ لگی، میں نے خود بھی پڑھی اور میں نے بہت سے لوگوں کو آگے دی بھی پڑھنے کے لیے، ریکمنڈ بھی کی۔ اس کا دوسرا حصہ ہے اسی کتاب کا، قسم اس وقت کی، اور آج کل میں وہ پڑھ رہا ہوں کتاب۔ تو آپ سارے یہ 2 کتابیں لازمی پڑھیں، جب زندگی شروع ہوگی، دوسری قسم اس وقت کی۔ ان کی اور بھی بہت ساری کتابیں، اور ساری کتابیں جب بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایسے لگے گا کہ یہ سارے معاملات آپ کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ تو اس دن آپ کو پتہ چلے گا۔ میں نے یہ اس لیے ڈسکس کیا کیونکہ اس نے سفارش کے حوالے سے سفارش کی جو اہمیت بتائی ہے کہ اس دن اس کی کیا اہمیت ہے، تو یہ آپ کو اس کتاب کے اندر ملے گا۔ اگلی روایت ہے صحیح بخاری کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے ایک دروازے کا نام ہی الریان رکھ دیا، یعنی ایسا دروازہ جس کے اندر سے صرف اور صرف کون داخل ہوگا؟ روزہ دار۔ روزہ دار کے علاوہ اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ آپ اگر صرف سال بعد رمضان کے روزے رکھیں گے، یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی بات، یعنی ایک تجرباتی بات آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ آپ اگر صرف سال کے بعد رمضان کے روزے رکھیں گے تو آپ کے لیے یقیناً یہ رکھنا کسی نہ کسی حد تک مشکل ہوگا۔ لیکن اگر آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں، آپ 13، 14، 15 اسلامی جو ڈیٹ ہے، تاریخ، یعنی جنہیں ایام 20 کہا جاتا ہے، ان کا روزہ رکھیں، تو یہ مہینے کے اندر تقریباً 11 روزے بنتے ہیں۔ مہینے کے اندر 11 روزے بنتے ہیں۔ اگر آپ ہر مہینے 11 روزے رکھیں، اور پھر روایات میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اندر جتنے روزے رکھتے تھے اور کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے، یعنی بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ پورا شعبان، جو بھی چل رہا ہے مہینہ، پورا شعبان ہی روزے رکھتے تھے۔ یہ آپ اس لیے کرتے تھے تاکہ آپ رمضان کی تیاری کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ رمضان کے ڈائریکٹ روزے رکھنا مشکل تھا، اسی لیے آپ پہلے تیاری کرتے تھے، اور آپ نے ہمیں بھی یہی نصیحت فرمائی کہ تیاری کی جائے رمضان کی۔ رمضان آنے والا ہے، انسان جب بھی کہیں سفر پر جاتا ہے کوئی تیاری کے بغیر جاتا ہے؟ آپ نے صرف چند گھنٹوں کے لیے کام پر جانا ہے تو آپ اس کی بھی تیاری کرتے ہیں، اپنا ٹیفن پیک کرواتے ہیں، اپنے شوز پالش کرتے ہیں، اپنا اچھا کپڑا آپ لباس پہن کر جاتے ہیں، تیاری کرتے ہیں۔ لیکن رمضان پورا مہینہ اپنے روزے رکھنے کوئی تیاری نہیں ہماری۔ تو یہ رمضان کی تیاری ہے، شعبان کا مہینہ آپ روزے رکھیں، اور پورا سال آپ ہر مہینے 11 روزے رکھیں۔ تو الحمدللہ میری تو یہ روٹین ہے کہ میں ایام 20 اور پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں، یعنی سستی بھی کر جاتا ہوں، کبھی نہیں بھی رکھا جاتا، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں رکھوں۔ اور نفلی روزہ رکھنے کے لیے آپ کو کوئی لازمی نہیں ہے کہ آپ رات کو اٹھنا ہی پڑے، یعنی آپ گھر والوں کو بھی تنگ کریں یا آپ خود اٹھیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ رات کو سونے سے پہلے روزے کی نیت کر کے بھی سو سکتے ہیں۔ تو افطاری ہے، صبح سحری کرنا فرض تو نہیں ہے، تو آپ یعنی مستحب ہے کہ آپ کر لیں تو ٹھیک ہے نہ، لیکن ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ سحری کیا کرو، سحری میں برکت ہے۔ اب دیکھیں کہ رمضان کے اندر تمام لوگ سحری کے لیے اٹھے ہوتے ہیں، ہماری دکانیں بھی کھلی ہوتی ہیں، مولوی بھی سارے مسجدوں میں جاگ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ویسے عام دنوں میں روزہ رکھیں گے، نفلی روزہ، پیر جمعرات کا یا ایام 20 کا روزہ، تو ان دنوں میں اٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ پھر آپ رات کو ہی جب آپ نے سونا ہے آپ روزے کی نیت کر کے سو سکتے ہیں، صبح پھر وہ آپ کا روزہ چلے گا، مغرب کے وقت آپ افطار کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک آسانی میں نے آپ کے لیے پیدا کر دی۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نفلی روزہ رکھنا میرے لیے مشکل اس نوعیت کے ساتھ ہے کہ میرے لیے اٹھنا مشکل ہے، تو ایسا کوئی معاملہ نہیں، آپ اس طرح آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اب اس کو دیکھیں کہ انسانی فزیکل فٹنس کے حوالے سے، تو آپ دیکھیں جو شخص مہینے کے اندر یا ہفتے کے اندر 2 روزے رکھتا ہے یا مہینے کے اندر 11 روزے رکھتا ہے، تو ہماری میڈیکل سائنس بھی اس چیز کو انہوں نے اسٹیبلش یا آپ سمجھ لیں کہ بیان کیا ہے یا اس کا فائدہ بتایا ہے کہ انسان کے لیے یہ اس کی
روحانی فٹنس اور اس کی فزیکل فٹنس کے لیے بہت پائیدار چیز ہے. یعنی وہ جو اسلامی شریعت کے اندر 11 روزے مہینے کے اندر بتائے گئے. تو اگر آپ یہ 11 روزے رکھیں گے تو آپ کا پیٹ کبھی بھی باہر نہیں آئے گا. تو اگر آپ ٹھوستے رہیں گے، جانوروں کی طرح ٹھوستے رہیں گے، تو آپ پھر بیمار بھی ہوں گے اور آپ کی صحت بھی خراب ہوگی اور ڈاکٹر کے پاس بھی پھر آپ جائیں گے. اگلی روایت ہے کہ بس یہ ہماری سمجھ لے کہ تھرڈ لاسٹ روایت ہے، اس کے بعد 2 روایات اور ہیں. تو یہ بھی بہت اہم ترین حدیث ہے جو میں پہلے بار بار میرے ذہن کے اندر آ رہی تھی. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے. اس سے پہلے آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کہا کہ منبر کے قریب آ جاؤ. سارے قریب آ گئے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جب آپ نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین. صحابہ کرام دیکھنے لگے کہ اس طرح کی ہم نے پہلے تو کوئی آپ کی آواز نہیں سنی. جب آپ نے دوسرے درجے پر قدم رکھا پھر آپ نے کہا آمین. پھر جب آپ نے تیسرے درجے پر قدم رکھا پھر آپ نے تیسری دفعہ بھی کہا آمین. اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا اور آپ منبر سے نیچے اترے. تو اس کے بعد آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان بیٹھ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پہلے تو ہم نے اس طرح کی کوئی بات نہیں سنی کہ آپ نے منبر پر چڑھتے وقت 3 دفعہ آمین کہا. پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی. آپ نے کہا کہ جب میں نے پہلی دفعہ، دھیان سے سنیے گا بات، آپ نے کہا کہ جب میں نے پہلی دفعہ منبر پر پہلے درجے پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام آئے. انہوں نے کہا کہ جس شخص نے اپنی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا وہ ہلاک ہو جائے، بدبخت ہے وہ شخص. تو میں نے کہا آمین. نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے. انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے یا آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا آمین. نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے آمین اس لیے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں اپنے بوڑھے والدین میں سے دونوں کو یا ایک کو زندہ پایا اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت تک نہ پہنچ گیا. ہلاک ہو جائے وہ شخص. پھر میں نے کہا آمین. یعنی جن کے والدین بوڑھے ہو جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر رہے ہیں تو ہلاک ہو جائیں وہ لوگ، بدبخت ہیں. تو آپ نے پھر فرمایا آمین. تو ان روایات سے مجھے پتہ چلا کہ رمضان کی کیا اہمیت ہے اور ہماری زندگی میں کتنے رمضان آ گئے ہمیں کوئی فکر ہی نہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں. رمضان کے روزوں کی اہمیت کیا ہمیں پتہ ہی نہیں. ہمارے لیے رمضان ایسے آتا ہے جیسے ہمارے لیے کوئی عام مہینہ آیا، جیسے وہ گزر گیا ویسے رمضان بھی گزر گیا. پھر اس رمضان کے اندر سب سے اہم اور قیمتی رات جو انسان کو ڈائریکٹ جنت تک پہنچا سکتی ہے وہ ہے لیلۃ القدر. تو انشاءاللہ اسی رمضان کے اندر لیلۃ القدر کو بھی ڈسکس کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ. سیکنڈ لاسٹ ہماری روایت ہے، اس کے بعد صرف ایک روایت رہ جائے گی. یہ ہے، اس سے امام بہیقی نے اور ابن خزیمہ حدیث کی کتاب ہے، ان دونوں نے اسے روایت کیا. پھر باقی سب نے بھی اسی سے نقل کیا اس روایت کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کا اندازہ ہو جائے تو یہ خواہش کریں کہ ہر مہینہ ہی رمضان کا ہو. یعنی 12 مہینوں میں سے باقی سارے مہینے نکال دو، صرف 12 کے 12 مہینے رمضان کے ہی ہونے چاہیے اگر انہیں رمضان کی اہمیت اور برکتوں کا پتہ چل جائے. جس طرح نماز کے متعلق آتا ہے کہ اگر لوگوں کو صبح فجر کی نماز کے حوالے سے، اس کے عذاب کے حوالے سے یا اس کے ثواب کے حوالے سے پتہ چل جائے تو اگر لوگوں کی ٹانگیں بھی کاٹ دی جائیں تو یہ پھر بھی نماز کے لیے پہنچیں.
घुटनों के बल चलते हुए। और अगर लोगों को पहली सफ में जो सवाब मिलता है खड़े होकर नमाज पढ़ने का, उस सवाब का पता चल जाए तो लोग पहली सफ में खड़े होने के लिए कुरानदाजी करें। और हमारे आप सफ़ों में देख लें 3-4 से ज़्यादा होते नहीं। तो अगर लोगों को ये सारी अहमियत अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर बता दी जाए, समझा दी जाए, उनके तसव्वुरात से, उनके ख्यालात से गुजार दी जाए, तो फिर वो ये तमाम तमन्नाएँ करें। जिस तरह क़यामत के दिन कुरान में आता है बहुत सारी जगहों पे सिर्फ काश का लफ्ज़ रह जाएगा। काश हम दुनिया में अल्लाह की फरमाबरदारी कर लेते, काश हम दुनिया में फ़लाँ शख्स को दोस्त ना बनाते। तो दोस्त जो होता है वो समझ ले कि आपकी दुनिया और आखिरत उसके हाथ में होती है, दोस्त के हाथ में। अगर आपका दोस्त अच्छा है तो आपकी आखिरत बन गई, और अगर आपका दोस्त अच्छा नहीं है तो आपकी दुनिया तो कुछ ना कुछ बन सकती है लेकिन आखिरत नहीं। दुनिया किस तरह बन सकती है कि आप दीन को बिल्कुल छोड़कर दुनिया में लग जाएंगे। तो जो रिस्क अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में मुकद्दर कर दिया है वो आपको मिलकर ही रहेगा, बेशक आप दुनिया के किसी कोने में भी हो। और अल्लाह ताला आपको वहाँ से देगा जहाँ से आपने गुमान भी नहीं किया। सोचना तो वो दूर की बात है, उस पर तफक्कुर करना या उसका हिसाब लगाना कि मैंने अब माल कहाँ से कमाना है, ये तो बहुत दूर की बात है। आपके गुमान में ही वो चीज़ नहीं आई, आपको अल्लाह वहाँ से रिस्क देता है। और आखिरी बात कि अब मैं आपको रमज़ान के हवाले से सिर्फ 4 हिंट्स देना चाहता हूँ। नंबर 1 कि रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा ला इलाहा इल्लल्लाह अपने ज़ुबान पर तर रखें। नंबर 2 ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मग़फ़िरत करवाएं अल्लाह से। 2 चीज़ें ये होगी। अब 2 चीज़ें जो अगली हैं ये सबसे ज़्यादा अहम है, समझें, आपके लिए इस रमज़ान के अंदर। नंबर 1 अल्लाह ताला से जन्नत का सवाल करें, और नंबर 2 जहन्नुम से पनाह मांगें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमने जो भी सुना और जो भी पढ़ा सबसे पहले मुझे, उसके बाद आपको उस पर अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए और आपके इल्म और अमल के अंदर अल्लाह ताला इजाफ़ा फरमाए। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।